گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ جوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے؟ خوبصورت گھر، لگژری گاڑیاں، نیک اولاد اور وفادار بیوی، دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ سکون جیسے ہم سے نفرت کر کے بہت دور بھاگ گیا ہو۔ آخر ہمارا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون کہاں کھو گیا ہے؟ کیا آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچا ہے کہ کہیں میرے اعمال میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں، میرے کاموں میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہو؟ کیونکہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سکون نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ جہاں اللہ کے ناپسندیدہ کام کیے جا رہے ہوں وہاں برکت نہیں ہوتی جوانوں، وہاں خوشیاں نہیں ہوتی۔ ہم پیروں کے پاس تو گئے، مولویوں کے پاس جا کر بے سکونی کے شکوے تو کیے، لیکن کبھی اپنے دل کے مفتی سے نہ پوچھا کہ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اپنے اندر کے مفتی سے کبھی بھی نہ پوچھا کہ ہم کیوں بے سکون رہتے ہیں؟ ہم نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دی، ہر اچھے برے دروازے پر دستک دی، لیکن اپنے رب کے دروازے پر سچے دل سے رجوع نہ کیا۔ یاد رکھو جوانوں، جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت گاڑی خرید لو تمہیں سکون ملے گا۔ ہم نے خوبصورت گاڑی خرید لی لیکن پھر بھی سکون نہ ملا۔ کسی نے مشورہ دیا خوبصورت گھر بنا لو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ ہم نے شاندار گھر بنا لیا لیکن دل کی بے چینی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر کسی نے کہا خوبصورت عورت سے شادی کر لو، خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو تمہیں لذت اور سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی۔ ہم نے یہ بھی کر لیا لیکن سکون کا احساس پھر بھی نہ ہوا۔ زمین کا چپا چپا چھان مارا، دنیا کی ہر عیش و عشرت کو آزما لیا لیکن دل کی بے سکونی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک دن ہم مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، مسجد کے اندر جانے کا خیال تو دل میں نہ آیا۔ ہم نے مسجد کے اندر جانا تو گوارا نہ کیا، لیکن مسجد کے اندر سے ایک مولوی صاحب کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اے بے سکون لوگو، سکون ڈھونڈنے والو، سکون کے متلاشیوں، سن لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے میرے بھائیوں۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی، تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ مولوی صاحب کی یہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم رک گئے۔ اب تو دل بھی گواہی دینے لگا، اب تو دل بھی گواہی دینے لگا کہ سکون کی چابی تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو گھر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور دل کو بے سکون کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ یہ گناہ نہ صرف رزق کی بندش کا سبب بنتے ہیں بلکہ قلب کو بھی بے قرار کر دیتے ہیں، دل کو بھی بے سکون کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، اللہ کو یاد نہ کرنا۔ جب انسان اپنے رب کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل پتھر بن جاتا ہے، اور جب دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے سکون چھین لیتا ہے، قرار چھین لیتا ہے، اور یہ عمل گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ گھر میں بے برکتی لانے والا
دل کو بے سکون کرنے والا پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ دوسرا گناہ حرام کھانا۔ حرام رزق نہ صرف روح کو آلودہ کرتا ہے بلکہ گھر کی خوشیاں بھی مٹا دیتا ہے۔ حرام گھر کی خوشیاں مٹا کے رکھ دیتا ہے، گھر میں افراتفری کا مقام برپا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتے، دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے۔ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو۔ حرام کی بات آئی تو مجھے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نوجوان کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی مرضی میں گزرتی تھی، لیکن ایک حرام کام نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے، اور یہ واقعہ زندگی بدلنے والا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ خدا را ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دربار میں ہمیشہ مردوں اور عورتوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی مشہور عبادت گزار تھا، نوجوان تھا۔ وہ دن رات آرام کیے بغیر، سوئے بغیر لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، بزی رہتا تھا۔ جو بھی اس نوجوان کے پاس آتا تو وہ نوجوان اس آنے والی کی پیشانی دیکھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے حال سے اسے آگاہ کر دیتا تھا، کیونکہ یہ نوجوان لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اسے خاص نعمت سے نواز رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ نے اس نوجوان کی پھونک میں ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جہاں اس کی پھونک پڑتی تھی، جہاں اس نوجوان کا دم پڑتا تھا، وہاں بیماری کا خاتمہ ہو جاتا تھا، وہاں بیماری کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ لوگ بیمار ہو کر آتے اور صحت یاب ہو کر یہاں سے لوٹتے تھے۔ یہ نوجوان اللہ کا پیارا تھا، اس کی عاجزی اور خدمت گزاری اس کی پہچان تھی۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں نے نوجوان بیٹے سے کہا، بیٹے کبھی کبھار آرام بھی کر لیا کرو، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کا حق مت مارو، کبھی کبھار سو بھی لیا کرو۔ ماں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ نوجوان سو گیا اور پوری رات سویا رہا۔ رات گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو اچانک نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری، زوردار چیخ ماری۔ ماں گھبرا کر دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بیٹا سجدے میں گر کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ بیٹے کا سر سجدے میں ہے اور بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے۔ ماں نے کانپتے دل کے ساتھ بیٹے کے سر کو اٹھایا، پریشانی سے پوچھا، بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ نوجوان نے آنسوں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ماں میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں دن رات انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اور جب تھکن سے میں بے حال ہو جاتا تھا، جب تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، تو ادھر سے میرے اندر سے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے آج تو تھک نہیں گیا میری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے؟ جیسے ہی میرے اندر سے آہ نکلتی، جب میں سوتا نہیں تھا، دن رات خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تو ادھر سے آواز آتی، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے؟ ماں وہ ایک جملہ کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے، یہ جملہ میری تمام تھکاوٹ کو ختم کر دیتا تھا، میرے دل کو سکون آ جاتا تھا، اور میں پھر سے کام میں لگ جاتا تھا، پھر سے خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔
لیکن ماں آج پوری رات میں سویا رہا، تیرے کہنے کی وجہ سے میں پوری رات سویا رہا۔ آج نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوئی، نہ آہ نکلی، نہ میرا رب بولا، اور نہ ہی رب نے پوچھا کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے۔ ماں وہ آواز سننے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔